بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور سول رائٹس کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن مصنوعی جمہوریت اور سستی شہرت کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارے ملک میں جمہوریت تو موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ مصنوعی جمہوریت ہے، یعنی کہ جمہوریت کے نام پر عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ چلیں، یہ بھی مناسب بات ہے کہ ہمارے ملک میں کہنے کے لیے ہی صحیح، لیکن جمہوریت تو موجود ہے نا۔ جو بات جو آج ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پرسوں ایک نیا محکمہ، ایک نئی فورس تشکیل دی ہے اور سرکاری ملازمین کی اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ پورے پنجاب میں یہ کام کرے گی۔ اس کا نام ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس۔ اچھا، اس فورس کے جو مقاصد انہوں نے بیان کیے ہیں کہ انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کیا کیا کام کرے گی، تو وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ اس کے ذمہ کون کون سے کام ہیں۔ ایک تو اس کا کام ہے ایکو فرینڈلی یونٹ کے طور پر یہ کام کرے گی، ایکو فرینڈلی یونٹ۔ دوسرا، یہ لوگ اینٹی پلاسٹک کیمپین چلائیں گے۔ فیول ٹیسٹنگ کی ذمہ داری بھی ان کی ہوگی، گاڑیوں میں فیول ٹیسٹنگ کی ذمہ داری بھی ان کی ہوگی۔ زہریلا دھواں، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو گاڑیوں سے زہریلا دھواں نکلتا ہے یا صنعتوں سے نکلتا ہے۔ اچھا، پھر یہ صنعتی علاقوں میں بھی کام کرے گی، اینٹوں کے بھٹوں کے معاملے پر بھی کام کرے گی، ڈسٹ اور آلودگی کے خاتمے کے لیے بھی کام کرے گی۔ اب اس نئی فورس کو بنانے سے پہلے نہ تو پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے کوئی رول پلے کیا ہے کہ وہ اس کی درستگی کے لیے کوئی چیز مشورہ دے سکیں، نہ ہی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اس کے بارے میں سوچا ہے۔ بنیادی طور پر وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ وہ بہت ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی کے لیے جو انوائرمنٹل جو پولوشن جو ہے اس کے خاتمے کے لیے، انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اس فورس سے پہلے بھی بہت سارے محکمے اسی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مثلاً فیول ٹیسٹنگ کے لیے، یا جو گاڑیوں میں سے دھواں نکلتا ہے، زہریلا دھواں نکلتا ہے، اس کے لیے ٹریفک پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کو، ان محکموں کو ٹھیک کرنے کی بجائے ایک نیا محکمہ تشکیل دے دیا ہے اور سستی شہرت انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اسی طریقے سے ڈسٹ وغیرہ یا جو ایکو فرینڈلی یونٹ ہیں یا اینٹی پلاسٹک کیمپین ہے، اس مقصد کے لیے پہلے سے میونسپل کارپوریشنز کی صورت میں محکمے موجود ہیں، لیکن سستی شہرت کے لیے انہوں نے ایک نئی فورس بنانا زیادہ مناسب سمجھا ہے۔ مصنوعی جمہوریت کے یہی پرابلم ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنی سستی شہرت کے لیے مختلف ایسے کام کرتے ہیں جن سے عوام ان کے بارے میں یہ خیال کرے کہ شاید یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جمہوریت کا جو مطلب ہے وہ بنیادی طور پر گڈ گورننس ہے۔ اگر گڈ گورننس آلریڈی موجود ہے صوبے میں اور میونسپل کارپوریشنز یا میونسپل کمیٹیز یا ٹریفک پولیس بہتر پرفارم کر رہی ہے اور وزیر اعلیٰ ان محکموں سے بہت زیادہ خوش ہیں،
تو پھر ان کو نیا محکمہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بنیادی طور پر اس محکمے کے وجود کے بعد انہوں نے عوام پر ایک نیا بوجھ ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے جو بوجھ عوام دوسرے محکموں کی صورت میں برداشت کر رہی ہے، ان کی تنخواہیں ادا کر رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تنخواہیں جو نئی فورس بنائی ہے اس کی تنخواہیں مریم نواز صاحبہ نے اپنی جیب میں سے نہیں دینی۔ بنیادی طور پر یہ ان کا پے ماسٹر بھی عوام ہی ہوں گے اور عوام نے ہی ان لوگوں کی تنخواہیں دینی ہیں۔ تو نئی فورس بنانے کے بعد انہوں نے عوام پر بوجھ ڈال دیا ہے اور سستی شہرت حاصل کر لی ہے۔ سستی شہرت حاصل کرنے کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس وقت ہم ایک مصنوعی جمہوریت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور مصنوعی جمہوریت میں سیاستدان جو ہیں وہ کسی بھی صوبے سے لے لیں، یہ آج ہم ایک ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک اسپیسیفک ویلاگ ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس کے حوالے سے، تو اس لیے ہم مریم نواز صاحبہ کا ذکر کر رہے ہیں، ورنہ باقی صوبوں میں بھی یہی صورتحال ہے، یا باقی سیاستدان بھی یہی کام کرتے ہیں، چاہے آپ پرائم منسٹر کو دیکھ لیں۔ اچھا، پرائم منسٹر کی بات آئی ہے تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ پرائم منسٹر رائٹ سائزنگ کے نام پر میاں شہباز شریف صاحب سرکاری محکموں میں سے سرکاری ملازمین کو نکال رہے ہیں، یا جو سرکاری محکمے پرفارم نہیں کر رہے ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثلا PWD کو انہوں نے ختم کیا ہے۔ اچھا PWD بہت اہم محکمہ ہے، اگر وہ محکمہ ختم کر کے یہ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کے حوالے سے، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پہلے سے موجود محکموں اور پہلے سے موجود قوانین کو بہتر کرنے کی بجائے، ان کی ایفیشنسی بڑھانے کی بجائے ایک نیا بوجھ عوام پر ڈال رہے ہیں جو کسی بھی لحاظ سے مناسب کام نہیں ہے۔ محکمہ ماحولیات انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ پہلے سے موجود ہے، اس میں اچھا محکمہ ماحولیات جو بھی کام کرتا ہے وہ دیگر محکموں کے ساتھ مل کر کرتا ہے، یہ فورس بھی دیگر محکموں کے ساتھ مل کر کام کرے گی، خود اپنے طور پر یہ بہت سارے کام نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے ای بائکس کا انتظام کیا گیا ہے، پیٹرول گاڑیوں کا انتظام کیا جائے گا، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دی جائیں گی، آفیسز بنائے جائیں گے۔ دنیا پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہی ہے اور یہ محکموں پر محکمے بنا رہے ہیں روزگار دینے کے حوالے سے، اور عوام پر بوجھ مزید بڑھا رہے ہیں۔ یہاں پر ہم ایک بات اور کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت پر، پنجاب حکومت پر نظر رکھے، وہ کیا کام کر رہی ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سے پوچھے کہ پہلے جو محکمے آلریڈی موجود ہیں اور جو سرکاری ملازمین پہلے سے کام کر رہے ہیں، کیا ان کی پرفارمنس بہتر ہو گئی ہے؟ جو آپ نے ایک نیا محکمہ عوام کے لیے عذاب کی صورت میں کھڑا کر دیا ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن فورس، یہ ایک نئی بلیک میلنگ ہوگی جو عوام کو تنگ کرے گی، یہ والی فورس، اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ایک نیا کرپشن کا ایک دروازہ نیا کھل جائے گا عوام کو تنگ کر کے۔ حالانکہ یہی کام میونسپل کارپوریشن یا میونسپل کمیٹی کر سکتی ہے اور ٹریفک پولیس کر سکتی ہے۔ انڈسٹریز صنعت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ پہلے سے موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انڈسٹری پر نظر رکھے، انڈسٹریز پر نظر رکھے، اور قانون کے مطابق جو بھی انوائرمنٹ کے خلاف کام ہو رہا ہے وہاں پر، یا انوائرمنٹ کے مطابق رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا جا رہا، تو اس پر وہ جرمانے کر سکتے ہیں۔ نئی فورس بنانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب 3 محکمے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس، RTA ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور میونسپل کمیٹی موجود ہے، یہ تینوں محکمے صنعتوں پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں،
اور ایک محکمے کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں جو اس سے پہلے موجود ہے، انوائرمنٹ کا محکمہ. یہ محکمے ڈسٹ کے بارے میں بھی کام کر سکتے ہیں، پولوشن کے بارے میں بھی کام کر سکتے ہیں، اینٹی پلاسٹک کیمپین بھی چلا سکتے ہیں، فیول ٹیسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، زہریلے دھواں اس کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، صنعتی علاقوں میں بھی کام یہ لوگ کر سکتے ہیں، اینٹوں کے بھٹوں پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو نیا محکمہ بنانے کی یا نئی فورس بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ بنیادی طور پر مریم نواز صاحبہ نے سستی شہرت کے لیے کہ جناب میں بہت ویجیلنٹ ہوں اور میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوں، سستی شہرت کے لیے انہوں نے یہ محکمہ تشکیل دیا ہے. اس کے علاوہ اس محکمے کا ہمیں تو کوئی خاص مقصد نظر نہیں آتا، جب اس سے پہلے 4 محکمے موجود ہیں انہی کاموں کے لیے، جن کاموں کی لسٹ مریم نواز صاحبہ نے اپنے اس کی جو اناگوریشن کی ہے اس کے وقت انہوں نے بتائی ہے. آخر میں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک اور شیئر بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.